اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، بالکل نئے موضوع اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جس موضوع کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ ہے دنیاوی آرزوئیں، کہ انسان آج کے اس دور میں 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی ایسی آرزوئیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک لمحے کا بھی یقین نہیں کہ وہ آرزو پوری ہوگی یا نہیں۔ انسان اپنی آرزو کی زد میں اس قدر بہک گیا ہے کہ اسے اپنی آخرت یاد نہیں، کوئی یقین نہیں انسان کو کہ اگلے لمحے میں وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایسی ایسی آرزوئیں بنا رکھی ہیں کہ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے، کہ جس انسان کو یہ یقین نہیں کہ جو نوالا یہ کھا رہا ہے وہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا بھی یا نہیں اترے گا، اور پلاننگ 100 سال کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل۔ آواز قدرت آئی، میرا حبیب انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں، فسوف یعلمون، کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافروں پہ تبلیغ کی رحمت کو آشکار کرنا چاہا اور کافروں نے تکذیب کی اللہ کے نبی کی، تو آواز قدرت آئی ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، کہ ان کافروں پر حجت پوری ہو گئی ہے اور یہ قابل ہدایت نہیں ہیں، انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کی لذتوں میں مگن ہیں، یہ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، مال و متاع، جاہ و سلطنت اور لمبی زندگی جیسی آرزوؤں نے انہیں غافل بنا دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر الکوثر لکھتے ہیں کہ ان کافروں کی 2 باتوں کا ذکر ہے، خواہشات میں مگن اور لمبی آرزوئیں، جو خدا فراموش قوموں کی خاصیتیں ہیں۔ جو فرد یا قوم ناز و نعمتوں میں مگن ہوتی ہے وہ خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم مسلم معاشروں کے خوشحال افراد اور مغربی اقوام میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نسبتاً مسلمان زیادہ خوشحال ہیں ان کافروں کے نسبت سے، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات پہ مسلمانوں نے کئی حد تک قابو پایا ہوا ہے، لیکن کافروں کی خواہشیں اور آرزوئیں بہت زیادہ طویل ہیں۔ اس ضمن میں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ اتباع الہویٰ وطول العمل۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ 2 باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہش کی پیروی، دوسرا امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ اپنے ہاتھ میں موجود نعمات پر قناعت اور شکر نہیں کرتے وہ دنیا سے دل لگا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ طویل ترین آرزوؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، وہ موت سے غافل رہتے ہیں اور اپنے باقی رہنے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں حکمران مر جائے اور اس کے بعد عنان حکومت اس کے پاس آ جائے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ہر وقت یہ فکر ستائے رکھتی ہے کہ میں کوئی ملز یا کارخانہ لگا سکوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، پوتے اور نواسے ہوں گے۔ اس طرح کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کی آرزوؤں میں طوالت دیتی ہیں۔ اہل جہنم کی اکثریت اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو ہمیشہ نیکی میں تاخیر کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ موجود دنیا پر اکتفا نہیں کرتے ہوں گے اور اصلاح نفس کے لیے ہمیشہ تاخیر کرتے ہوں گے، اپنے اموال کو صاف نہ ہی کرتے ہوں گے اور نہ ہی عبادات کو وقت پہ انجام دیتے ہوں گے، بلکہ یہ کہتے ہوں گے بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی میں
اپنی زندگی کو ضائع کیا اور بڑھاپے میں تسبیح لے لی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے کسی کو ہدایت دے، لیکن اللہ رب العزت بھی عادل ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس انسان نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ محترم ناظرین، آرزو کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نمونہ معارف میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بڑا شخص بیلچہ اٹھائے اپنی زمین سے جڑی بوٹیاں صاف کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ دعا کے فوراً بعد بوڑھے نے بیلچہ زمین پر رکھا اور آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے۔ آپ نے جیسے ہی دعا مانگی تو بوڑھا اپنے مقام سے اٹھا اور بیلچہ اٹھا کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ اس بوڑھے کے پاس گئے اور پوچھا، تم نے بیلچہ ایک دفعہ زمین پر کیوں رکھا، پھر تم نے دوبارہ کیوں اٹھایا؟ بوڑھے نے کہا، میں کام کر رہا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک سن رسیدہ شخص ہوں، کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کر سکتا ہوں؟ ممکن ہے میں ابھی مر جاؤں تو یہ محنت میری کس کام آئے گی؟ یہ سوچ کر میں نے بیلچہ زمین پہ رکھ دیا۔ اس کے چند لمحے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو اس وقت زندہ ہے، ہر زندہ شخص کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو کام نہیں کرے گا پھر وسائل زندگی سے محروم ہو جائے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ چنانچہ میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیلچہ ہاتھ میں لے کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواہش ہونا نہ ہونا یہ دونوں ہی بری چیزیں نہیں ہیں، دونوں ہی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض مقامات پہ نیک خواہشات ہونا انسان کے لیے سعادت مندی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان آرزو رکھتا ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں، میں مسجد نبوی میں نماز ادا کروں، میں مقامات مقدسہ جاؤں، میں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کروں، اگر یہ خواہش ہے تو اللہ رب العزت اس خواہش میں انسان کی خود مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہ خواہش ہے کہ پوری زندگی اس نے کمائی کرنی شروع کر دی اور توفیق کے پروردگار اس کے شامل حال نہ ہوئی، اور وہ انسان بس اسی خوش فہمی میں کہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بڑا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، صرف یہی اس کی کامیابی کی سند نہیں، انسان کی کامیابی کی سند وہ ہے جو اطاعت خداوندی میں گزرتی ہے۔ مگر ناظرین، خواہشات انسان کو اس قدر ذلیل بھی کرتی ہیں اور اس قدر سعادت مندی میں بھی لے آتی ہیں کہ کئی مرتبہ انسان کی عقل اس حوالے سے کام نہیں کرتی۔ جیسا کہ ایک دن حجاج بن یوسف بازار سے گزر رہا تھا، اس نے ایک دودھ فروش کو دیکھا۔ اس نے اپنے سامنے دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی اور اپنے آپ سے آہستہ آہستہ سے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس بالٹی کا اتنا منافع ہوگا، پھر میں اور دودھ لے کر فروخت کروں گا، اس سے مجھے مزید منافع ہوگا، آخر کار میں ایک بھیڑ خرید لوں گا، پھر اس کا دودھ بیچ کر ایک بکری، پھر ایک گائے خرید لوں گا۔ یوں میرا کاروبار ایک دن عروج تک پہنچ جائے گا اور میرا شمار کوفے کے دولت مندوں میں ہونے لگے گا۔ اس کے بعد میں حجاج بن یوسف کی بیٹی سے شادی کروں گا اور آیان مملکت مجھ سے خوفزدہ ہوں گے۔ اگر کسی دن حجاج کی بیٹی نے میری اطاعت میں کمی کی تو میں اسے ایسی لات ماروں گا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ اپنی سوچ میں گم تھا کہ اس نے لات ماری اور لات دودھ کی بالٹی کو لگی تو سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ حجاج جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس احمق کو پکڑ کر سر بازار 100 کوڑے لگائے۔ دکاندار بیچارہ جس کا پہلے ہی دودھ زمین پر گر چکا تھا، اس تازہ مصیبت سے بڑا پریشان ہوا اور کہا، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ حجاج نے کہا، تمہیں یہ سزا حجاج کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے پر مل رہی ہے۔ محترم ناظرین، اس نے سوچا تھا، اپنے خواہشات میں ہی سوچ رہا تھا کہ میں دودھ خریدوں گا، دودھ بیچوں گا، اس کے بعد بھیڑ خریدوں گا، اس کا دودھ بیچوں گا، بکری خریدوں گا، اسے فروخت کروں گا، گائے خریدوں گا اور حجاج کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ ایسی ایسی خواہشات جو مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، ان خواہشات نے اس انسان کو مزید مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین، خواہشات رکھنا بری بات نہیں، لیکن یہ دیکھیے خواہش آپ کی اطاعت خداوندی میں ہے یا معصیت پروردگار میں آ رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور وہ ہمیں اپنے حضور سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خیال رکھیے گا، التماس سے دعا، اللہ حافظ۔